فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ وشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر ہم اپنے میزبان مکرم محترم المقام عزت مآب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد شعیب اعظم صاحب دامت برکات ملالیہ آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو، اور وہ لوگ جنہوں نے دام دل میں سخن قدم تعاون فرمایا، ان سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں خلاق عالم ان کی اس محنت، محبت اور کوشش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج کی یہ خوبصورت بزم پاک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے اور علاقہ بھر کے جید علماء بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے آج کی اس محفل کے پھول اور ہماری محفل کا حسن فخر السادات حضرت صاحبزادہ پیر طریقت خادم شریعت جناب محترم پیر سید ضیاء الرسول شاہ صاحب کاظمی مشہدی آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب دیگر تشریف فرما ہیں خلاق عالم سب کو خیر و برکات عطا فرمائے۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان و عظمت۔ میں کوشش کروں گا اسی حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون میسر آ سکے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھنے والے کو برکت ملتی ہے، اگر کوئی زیادہ پڑھے گا تو اس کی برکات بے شمار ہیں۔ پنجابی کی ایک کہاوت مشہور ہے نا کہ جتنا گڑ وددا جاسی اتنا مٹھا وددا جاسی، اس کا مطلب ہے جتنا زیادہ درود و سلام پڑھیں گے برکات اتنی زیادہ میسر آئیں گے۔ یہ تاجدار صداقت کا ذکر ہے تو میں انہی کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اتنی جلدی پانی آگ کو نہیں بجھا سکتا جتنی جلدی درود و سلام بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس واسطے کثرت و محبت و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویسے یہ جو رات چل رہی ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب، یہ بھی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ حدیث شریف میں ہے اس رات اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذات ہوتے ہیں، وہ دنیا میں آ کے فقط یہ لکھتے ہیں کہ کون سا خوش نصیب ہے جو ہمارے حبیب پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ پتر موبائل جیب وچ پاویں نا، جیب وچ پا پتر، تقریر سونا ہے۔ فرنٹ سیٹوں والے ذرا میری طرف دیکھیں ہیں، آپ طلباء بیٹھے ہیں تکڑے ہو کے بہت ذرا۔ تو اس واسطے آج کی رات ہو سکے تو ذرا ایک ایک تسبیح درود پاک کی ذرا پڑھ کے سوئیے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آئیے جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، بے شک اللہ نے سن لیا ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ بظاہر یہ ترجمہ سن کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کون ہیں وہ لوگ جن میں اتنی جرت تھی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے، اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ یہ کون ہے؟ جب تک اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر، اس کا شان نزول نہیں سنیں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا۔ اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ ایک سفر پر جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ یہودیوں کے سارے چھوٹے اور موٹے مولوی اکٹھے بیٹھے تھے، توجہ ہے نا سب کی، سارے اکٹھے بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا یار آج سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، وہ پنجابی کے اندر بھی سارے قابو آ گئے ہیں، تو ذرا ان سے دو باتیں کر لیں۔ آپ نے ان سے جا کے کہا کہ میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں۔ اب صدیق اکبر کو وہ روک بھی نہیں سکتے تھے، چونکہ اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو بڑی بڑی شانوں سے نوازا تھا۔ جو ظاہری دنیا میں لوگوں کو عہدے ملے تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے نا، وہ بھی اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ خاندانی اعتبار تھے، صدیق اکبر اس خاندان میں تھے جو پورے علاقے کی لڑائیاں جھگڑے ختم کرواتے تھے، صلح کرواتے تھے اور دیت کے سارے فیصلے کر کے غریبوں تک ان کا حق پہنچاتے تھے۔ سمجھ آئی؟ خاندانی اعتبار سے بھی آپ سٹرونگ تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو مکے کی انجمن تاجران تھی اس کے مین رکن بھی تھے صدیق اکبر۔ تجارت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کے غلام بڑی دور تک تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو یہ بھی اعزاز بخشا تھا کہ آپ علم الانساب کے بھی ماہر تھے، آپ کو پتا تھا کہ یہ نسل کس کی اور کہاں تک جاتی ہے، کس کی اور کہاں تک جاتی ہے، بلکہ بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ آپ بندہ دیکھ کر پہچان جاتے تھے یہ کس نسل میں سے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ کی، سبحان اللہ والی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو جانوروں کی پہچان کا بھی اللہ نے بہت زیادہ ملکہ عطا فرمایا تھا، آپ دور سے پہچان لیتے تھے یہ اونٹ اور اونٹنی کس نسل کی اور کیسی ہوگی، اللہ نے یہ بھی آپ کو شرف عطا فرمایا تھا۔ خاندانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی اپنی ذاتی صفات تھی وہ بھی، اور ان میں سے ایک کمال یہ بھی تھا کہ آپ علم التعبیر کے ماہر تھے، جس کو خواب آتا تو آپ اس خواب کی تعبیر بھی کر دیتے تھے۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے، یہ دعوت اسلامی والوں نے جو کتاب شائع کی ہے نا فیضان صدیق اکبر، اس کے اندر بھی لکھا ہے حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ علم ابو بکر کو سکھا دو۔ یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ اچھا، آپ کے پاس یہ سارے اعزاز تھے، اب وہ روک کوئی نہ سکے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ آگے آ جائیں۔ صدیق اکبر چلے گئے، سارے یہودی بیٹھے ہیں، ادھر سے صدیق پاک بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے یار تم سے ایک بات پوچھنی ہے، اگر آپ اس کا جواب دے دے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ اب ان میں سے ایک دو نے ٹال مٹول کی، نہیں پھر صحیح کسے ویلے؟ تو ان میں سے ایک بولا بھئی یار آج تو سارے کٹھے بیٹھے ہو، یہ کوئی رولا بن بھی گیا تو آپ حل کر لواں گے، پوچھن تو دے ہو۔ فرنٹ سیٹوں والے میرا ساتھ دیں تھوڑا سا، میں پوچھنے تو دو نا یار، آج تم کیوں روک رہے ہو؟ اب ان کے جو بڑے تھے نا گرو گھنٹال، ان کو تو سمجھ آ گئی کہ آج یہ ہمیں پکڑے گا یہاں سے اور سانس بھی نہیں نکلنے دے گا۔ بولو تو صحیح نا یار ہے، ان کو تو سمجھ آ چکی تھی، لیکن وہ باقیوں کو نہیں آئی۔ انہوں نے کہا اچھا آپ سوال کر دیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے سوال کیا تو کیا کیا؟ غور سے سنیے گا، جی چاہے تو بول لینا۔ فرمایا یہ بتاؤ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تمہاری کتابوں میں ہیں میرے حبیب میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں؟ چار پانچ بندے نہیں بولے، پتہ نہیں تمہاری کیا مجبوری ہے یار، ذرا جاگ کے بیٹھو نا۔ جو تمہاری کتابوں میں آخری نبی ہونے کی نشانیاں ہیں کیا وہ میرے نبی میں نہیں پائی جاتی؟ تو ان میں سے کہنے لگا جی آپ چھوڑیں اس بات کو، پھر صحیح کبھی۔ اور پھر ایک بیچ میں سے بولا، انہیں آکھا چھڑیں دے آپ پترا جواب دے، ہاں تو علاقے دا بڑا صدر بنیا تے بڑی وڈی تیری کلغی ہے تو دے نا جواب ہونا ہے۔ اب وہ پھنس گیا، جب اپنے بندے دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے نا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ پوچھا تو ان میں سے کہنے لگا نشانیاں ہیں پر ساریاں نہیں۔ آگے سے بھی تو صدیق تھے نا، آپ نے فرمایا نشانیاں تو پڑھنی شروع کر دے، دکھاتا میں جاتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نشانیاں تو پڑھتا جا، دکھاتا میں جاتا ہوں۔
اس نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں. آپ نے فرمایا یار دیکھو آپ سارے اکٹھے بیٹھے ہو, چھوڑ دو ضد اپنی, اللہ نے سب کچھ اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہے. جب یہ کہا نا تو ان میں سے ایک بڑا ان کا گفتگو کو بدلنے لگا. پنجابی کے اندر پس ہی پرت دینا. وہ جب گفتگو بدلنے لگا نا تو اس نے کہا تم کہتے ہو کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے. ان کا زعم باطل یہ تھا کہ جسے ہم جو عہدہ دیں دے سکتے ہیں. سمجھ آئی نا. انہوں نے پتا کیا کہا, انہوں نے کہا تم کہتے ہو اللہ دیتا ہے, اللہ تو خود فقیر ہے. استغفر اللہ. یہ اس وقت اس یہودی نے کہا تھا اللہ تو فقیر ہے, اللہ کے پاس تو کچھ نہیں, ہم ہیں جسے جو چاہیں دیں, ہم امیر ہیں. صدیق اکبر کھڑے ہوئے. اب یہ حوصلے والا بندہ میری بات کو سنے. آپ کھڑے ہو, آپ نے کہا کیا کہا؟ کہنے لگا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں. صدیق اکبر نے قوت صدیقی سے مارا تھپڑ, اس کی کلا بازی پڑی اور ہاتھ جا کے ڈگیا ہے. ایک منٹ میں موقع دینا. مطلب پنجابی دا بندا ہے آپ نے ماری چنڈ تو چک کے ماریا بندہ ہونا دا. ہمیں کہتے ہیں دین نرمی کا درس دیتا ہے. میں کہا جدو پاکاں دی گل آوے پھر گرمی دا درس بھی دیندا ہی یار ہے, میری نرمی دا نہیں دیندا. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ صدیق اکبر نے ایک تھپڑ مارا اور وہ ادھر چل کے گرا. اس کے تو پنجابی چاہتے نے بھی ہوش ہی گھوم گیا, بھی یہ میرے نال کی بنیا. حضرت صدیق اکبر نے جب تھپڑ مارا تو باقی کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ بھی آپ کو ہاتھ لگائیں. وہ چپ کر کے ڈر کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا یار نہیں ماننا الگ بات ہے, چبلا تو نہ مار. اور یہاں پر یہ بات بھی سنیے. آپ نے فرمایا تم اللہ کی توہین کر رہے ہو. اس جملے کی لذت لینا اگر آ جائے, اوے ہم تو رسول کی توہین نہیں ہونے دیتے, تم رب کی توہین کر رہے ہو. ہم تو بھائی رسول کی توہین نہیں ہونے دیتے, تو رب کی کر رہا ہے. یہ نہیں ہوگا. آپ نے مارا تھپڑ, چک کے ماریا مولوی ہونا دا پرا جناب. اور صدیق اکبر تو وہاں سے چلے گئے. جب آپ تشریف لے گئے نا, یہ بیٹا کنجن والا کام بھی تو ہی کرنا ہے, ترکڑا ہو ذرا ہے, منٹ مار. بعد میں پھر افراتفری ہوتی ہے تو بڑا نسن والا کام ہوتا ہے. توجہ ہے نا فران سے, گوڈے چھاڑ بھی تکڑا ہو گیا. حوصلے نال بہ میرا پتر, حوصلے دے نال, گوڈے چھڑ ترکڑے ہو. وہ حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے. یہ جو یہودی تھے نا اب مل کے بیٹھے, اب کیا کریں. ان میں سے ساری باتیں ہوئی. ایک کہنے لگا بھئی آپ مسلمانوں کے نبی کو چل کے شکایت لگاتے ہیں. ان کا کیا بات ہے, کیسے لگائیں گے؟ ایک کہنے لگا ایسے نہیں جانا, ذرا نا اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری کرو کہ پتہ چلے تمہیں بڑی سزا ملی ہے. اور جیسے آج کسی کی چوری ہو جائے نا, ایک موبائل, تو تھانے میں جب رپورٹ درج کراتے ہیں, ایک موبائل 2 سکوٹر 3 موبائل 1 بیگ 2 سوٹ. کیوں پیر صاحب ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. پھر کہتے ہیں پولیس والے تعاون نہیں کرتے. میں کہتا تو جو بڑا سچی رپورٹ لکھائی بیٹھا ہے. اور خدا کے بندے 2 نمبریاں تم چھوڑو گے تو کوئی انصاف دے گا نا. پتہ انہیں بھی چل جاتا ہے کہ اے گیڑا دیندا پیا ہے. وہ آدھا جے تو گیڑا دیتا تے میں تینوں ویلنے دے وچ تننا گا. توجہ نہیں فرما رہے نا آپ حضرات. تو اس وقت بھائی گیڑے نہ دیا کرو, اپنے پاکستان کے اداروں کو تنگ نہ کیا کرو. اور کم از کم آپ تو صحیح ہو جائیں نا. ان سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری نبھائیں. آپ تو سیٹ ہو جائیں نا. یہاں تو لوگ جھوٹ ہی بہت بولتے ہیں. اچھا انہوں نے بھی کہا کہ یار اب کوئی نہ جھوٹ بھی ملایا جائے. تھپڑ تو ایک لگا ہے لیکن ادھر چل کے ذرا بڑا کیس بنائیں. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ذرا اپنے کپڑے شپڑے پھاڑ لو. اور جی میں 2 نمبر رنہ کر دیا نے, تھوڑی جی گال کھول دے بھی ہے نا. ذرا اپنے کپڑے شپڑے پھاڑ لے اور ذرا زمین پر لیٹ لیں, بال شال کھلار لا. انج پتہ لگ گیا بھی صدیق اکبر تیری دھوڑ کٹ کے رکھ دیتی. اب بولو تو صحیح ہے, چپ کیتی قوم ہے. انج پتہ لگ گیا بھی تیری دھوڑ کٹ کے رکھ دی. انہوں نے کہا ہاں اے تو گل ٹھیک ہے. بڑا کیس بنے گا نا, جب میری شکل سے لگے گا کہ میرے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے تو کیس مضبوط ہو جائے گا. ان کا ٹھیک ہے جی. اس نے جناب علی وہ ایسے لیٹا جیسے گدھا دھوڑ پہ لیٹتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. کھوتا جو آتما کھوتا ہی آکھاں گا اور کی آکھاں. وہ جناب اپنے بال شال کھرلے ہوئے اور ویسے ہی ان کو ساتھ لے کر نبی پاک کی خدمت میں پہنچ گئے. حضور نے فرمایا تسی کدھر ہے؟ اے کی حشر ہے. سمجھ آ رہی ہے. جب آپ نے یہ کہا نا تو وہ کہنے لگے صدیق اکبر نے مارا ہے, اسے بلاؤ اور سزا دو. اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ سزا دیں گے. آپ نے فرمایا اتنی شرطیں نہ لگاؤ, یک طرفہ فیصلہ ہم کرتے نہیں ہیں. صدیق آ جائیں گے, ہم پوچھ لیں گے, جس کا قصور ہوا سزا مل جائے گی.
مسئلہ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں آپ ابھی بلائیں. حضرت صدیق اکبر کو بلایا کہ آپ جب آئے نا ادھر دیکھنا, کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کا لطف ویسے لیا جاتا ہے. حضرت شاہ صاحب صدیق اکبر جب داخل ہوئے نا تو سامنے حضور کو دیکھا, ادھر یہودیوں کو دیکھا. آپ نے جب دیکھا نا اوئے جنہوں میں چانڈ ماری تھی اوئے دا باندر دا کی بن گیا ہے. آپ نے دیکھا نا تو آپ سمجھ گئے, آپ مسکرانے لگ پڑے بھی چلو کوئی نہیں تھوڑا علاج بھی کر لینے. حضور کیسے بلایا؟ فرمایا مارا ہے بندے کو. پہلا سوال صدیق کا جواب سننا. فرمایا ماریا ہے پر اتنا نہیں جتنا نظر آندا پہ ہے. کیمرے سے پیچھے والے بھی بول سکتے ہیں سبحان اللہ. مارا ضرور ہے پر اتنا نہیں جتنا نظر آ رہا ہے. جتنا یہ تصنع اور بناوٹ کر رہا ہے نا اتنا میں نے کوئی نہیں مارا. کیا مارا ہے؟ فرمایا بس کوئی چھڑی ہے. یار بول رہا ہے ایک ہی تھپڑ مارا ہے. اب جس کو صدیق ایک مار دے اس کی تو پوری نسل کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا ہوا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں مارا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس نے اللہ کی توہین کی ہے. تو وہ تھوڑے سے چلاک تھے نا, کہنے لگے نہیں ہم نے توہین نہیں کی ہے. حضرت صدیق اکبر کہتے مجھے ضرورت ہی کیا تھی اس کو مار, اس نے توہین کی ہے, اللہ کو فقیر کا ہے. اچھا وہ کہنے لگا تیرے پاس گواہ ہیں؟ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے نہیں گواہ تو میرے پاس نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے حضور اگر اس کے پاس گواہ ہیں تو لے آئیں ورنہ سزا دو. نبی پاک نے فرمایا ہاں بھائی صدیق سنا گواہ ہیں. آپ نے یہودیوں کی طرح منہ کیا, فرمایا گل سنو گواہ میرے کو کوئی نہیں لیکن زیادہ بک بک نہ کرو کہ میں بچ جاؤں گا. نا گواہ یا رسول اللہ کوئی نہیں. بات وہی ہے جو میں نے کہہ دی ہے کہ جناب انہوں نے یہ گستاخی کی ہے. باقی حضور فیصلہ جو آپ کا ہوگا صدیق مان کے جائے گا, ویسے نہیں جائے گا. چاسا ہی نا. فرمایا حضور میرے کو گواہ ہوئے چاہے نہ ہوئے میرے کو تو ہے ہی کوئی نہیں. پر یہودی یہ سمجھ رہا ہے شاید صدیق اکبر فرمایا ہم بھاگنے والے نہیں, جو آپ فیصلہ کر دیں گے آقا مجھے فیصلہ قبول ہوگا اور منظور ہوگا. اگلا جملہ بھی سننا, میری طرف دیکھیے ذرا. نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا اتنی دیر ہونی تھی کہ یہودی تھوڑا سا نا اور اونچا بولے کہ جب گواہ نہیں تو سزا دیجئے. نبی پاک علیہ السلام پر وحی کے اثرات شروع ہو گئے. صدیق اکبر کہنے لگے بھائی سورج چپ کر, جو وحی آ رہی ہے تو یہ اس کے بعد میرے نبی جو فیصلہ کرے مجھے منظور ہے. اسی وقت اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, فرما میرے حبیب کو جا کے کہو یہ یہودی تو نہیں نہ مان رہے کہ ہم نے اللہ کو فقیر کہا ہے, انہیں کہہ دو لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اگر صدیق کے ساتھ کوئی اور سننے والا نہیں تھا, کوئی اور گواہ نہیں تھا, تو صدیق کا گواہ رب ہے. اوے جے دے ہاتھ اپنے نے چاہ کے بولو اے سنیا. فرمایا صدیق دا گواہ رب ہے. اور میں آکھیا جے دیاں گواہیاں رب دے وے میرے عقیدے چونو صدیق اکبر آدھے نے. اللہ نے گواہی دی اور صدیق اکبر پر تہمت نہیں لگنے دی. اس کا مطلب ہے جو صدیق اکبر پہ تہمت لگائے نا ہوتا ذلیل ہی ہے. نہیں بولے نہیں بولے نہیں بولے فرنٹ سیٹوں والے. جو صدیق اکبر پہ تہمت لگائے ہوتا وہ ذلیل ہے. اس واسطے اگلا جملہ صدیق اکبر پہ جب تہمت لگے تو سب سے پہلے دفاع میرا رب فرماتا ہے. میں نے کہا رب دفاع کرتا ہے, رب کے بندے دفاع نہ کریں صدیق کا. اب بات سمجھ آگئی آپ سبھی حضرات کو؟ فرنٹ سیٹوں والے کئی سارے ہلا کے گزارا کر رہے ہیں. اتر سبحان اللہ مر رہے ہیں. اور پیر بھائیو بولو ذرا اونچی سبحان اللہ. اور چوپ شاہ بن کے بیٹھا بول. شاہ صاحب دیکھو کتنی محبت سے بول رہے ہیں. ہم ویسے ہی چوپ شاہوں کے نہیں ماننے والے, ہم ان شاہوں کو مانتے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے ہیں. ذرا حوصلے دے نال بیٹھو نا جناب. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گواہی میرے رب نے عطا فرمائی, اور رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صدیق سچا ہے اور یہ یہودی جھوٹے ہیں. گرامی قدر حضرات اب پتہ چل گیا صدیق کا مقام کیا ہے. جس کی گواہیاں رب عطا فرمائے اسے صدیق کہتے ہیں. اور یاد رکھ لیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ رب العزت نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا وہ کوئی عام نہیں ہے. آپ صرف صدیق نہیں صدیق کے اکبر ہیں. اور وہ کیسے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں معراج سے جب میں واپس آ رہا تھا وادی ذی طویٰ میں پہنچا نا
تو مجھے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آپ نے جو کچھ دیکھا ہے چل کے اپنی امت کو بتانا ہے. تو حضور نے فرمایا یا اے جبرائیل جب میں بتاؤں گا تو میری قوم کے لوگ تو نہیں مانیں گے, وہ تو پہلے ہی بڑی اڑیاں کرتے ہیں, تو یہ کیسے مانیں گے. اب جملہ سننا, جمبر آلے ہو سمجھ آوے تے بولنا ہے. فرمایا یا رسول اللہ کوئی بھی نہ مننے, جدو صدیق نے من جانا ہے تے ساری چاسی پوری ہو جانی. تو توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ کی. تو میں نے کہا جس کی تصدیق پر جبرائیل بھی ناز کرے اس کو صدیق کہتے ہیں. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر ایسا ہی ہوا نا, آپ سن لیں, نبی پاک علیہ السلام معراج سے واپس آئے. دائیں بائیں دیکھنے والے مجھے دیکھیں بھائی تاکہ سبق سناؤں. جب آپ معراج سے واپس تشریف لے کے آئے نا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت فجر کے بعد آپ نا خانے کعبے ادھر دیکھنا, دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھ گئے. جب آپ بیٹھے نا اللہ کی قدرت دیکھیے, ابو جہل سب سے پہلے اٹھا, حالانکہ وہ اٹھتا ہی نہیں تھا چونکہ راتی پی کے جو سمدہ آئی. سمجھ آمدی پئی ہے, وہ تو پی کے سوتا تھا, اب صبح ٹائم سے کیسے اٹھے. لیکن اس دن اللہ نے اس کی نیند کو دور کر کے اٹھا دیا. اس میں بھی حکمت ہی بتاتا ہوں کیا حکمت ہے. خانے کعبے کے قریب سے گزرا نا, ادھر دیکھنا, ایسے ایسے ہو کے دیکھتا ہے, ایسے خانے کعبے کو دیکھا نا, تو نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نظر آئے. تو دور سے کہتا ہے آج بھی کو نمی گال ہے, اور حضور نے فرمایا جلدی یا آج ہی تو ہے ایک نمی گال. یہ سنی کو لطف آیا ذرا بولے. علماء نے لکھا ہے, اب نے بنا جلدی آج تو بڑی ٹوری گال ہے. ہاں تو پہلو ڈریا بنا, آج تیرے تو نکل جاتے ہیں, تو گل ہی کوئی نہیں جناب. گرامی قدر حضرات, یہ آگے آ جائیں. علامہ رحمت اکبر صاحب آپ آگے آ جائیں, اللہ آپ کو برکت دے. یہ ہمارے مدرسہ فیلو ہیں جی, اللہ ان کو خیر و برکت والی زندگی دے ماشاءاللہ. آ جائیں بسم اللہ, یہاں تشریف لے آئیں. آپ کے علاقے کی شان ہیں جی, اور ہمارے یہ پیارے بھائی اور دوست ہیں, اللہ خیر و برکت. بسم اللہ. جی بسم اللہ. جس کو بات سمجھ آ رہی ہے نا وہ بات سبحان اللہ کہتا رہے, انشاءاللہ لطف پڑتا رہے گا. توجہ ایسا بدرات کی فرنٹ سیٹوں والے ذرا توجہ فرمائیے. ابو جہل آ گیا نبی پاک کے پاس, ادھر دیکھو پتر, ابو جہل آ گیا حضور کے پاس. کہا کیا بات ہے؟ فرمایا یہ مکہ دیکھ رہا ہے؟ کہا دیکھا ہے. فرمایا بیت المقدس سنی ہے؟ کہا سنی ہے. آسمانہ دے بارے آکے سنے ہیں؟ فرمایا اجو رات میں یہاں سے وہاں بیت المقدس, وہاں سے ساتوں آسمان, وہاں سے سدرہ, وہاں سے جنت, وہاں سے دوزخ کو بھی دیکھا, رب کا دیدار کیا, اور میں واپس بھی آ گیا. کہنا اوئی ہوئی 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 ایک میں ہو سکتا ہے. فرمایا ہو گیا. آپ نے فرمایا ہو گیا ہے. اب وہ تو اٹھ کے بھاگ نکلا, کہتا ہے غضب ہو گیا, ایک رات میں یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا ہو گیا ہے. بس اتنی بات کرنی تھی. وہ بھاگا, اس کا دروازہ کھٹکھٹا, اس کا سب کو اٹھا لیا. اور سارے کہتے ہیں یار کیڑا ابو جہل آ گیا. اس کا اصلی ابو جہل آ گیا. انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا تم سوئے پڑے ہو, غضب ہو گیا ہے. مسلمانوں کا نبی کہتا ہے راتوں رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا, آسمانوں پہ گیا, سارا کوئی دیکھ کے آ گیا, غضب ہو گیا, اٹھو. وہ کہنے لگے ہیں یہ ہو گیا ہے. اب حکمت ابو جہل کو پہلے اٹھانے کی یہ تھی, نبی جو گھر گھر جا کے بتائے چاستاؤں دیے شان نبی دیو میں تو 10 سے دشمن ہیں. کیا سن بولو تو صحیح نہ یار ہے. اب وہ سارے مکے کو اٹھا کے بٹھا دیا. نبی پاک علیہ السلام مکے میں بیٹھے, خانے کعبے کے اندر بھی. چال بھئی تو سارے انہوں داستے آپ بیٹھے ہیں. وہ جو نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات. اچھا سب کو چل کے بتا دی. ان سب نے جو سب سے پہلا مشورہ کیا, توجہ کرنا بھئی, توجہ فرنٹ سیٹوں والوں, سائڈ تے ہو کے بس ادھا ہو کے بے, پارک میں نہیں بیٹھے آپ. سب سے پہلا جو مشورہ کیا وہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگے یار گالے یہ بات ہم کوئی نہیں مانتے, اور اسی طرح چل کے بیٹھ جو بیٹا بیٹھی, اسی طرح چل کے صدیق اکبر کو بتاؤ. جب صدیق اس نبی سے پیچھے ہو جائے گا نا تو اس نبی کا کام بہت سارا آہستہ ہو جائے گا. کافروں کو بھی پتا تھا صدیق تو صدیق ہے. اور آقا علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا تھا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا ابو بکر جتنا تیرے مال نے فائدہ دیا. اور میرے نبی نے ایسے نہیں فرمایا
जिस ने दुनिया में मेरे ऊपर कोई एहसान किया میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکایا, قیامت والے دن میرا رب چکائے گا. یہ ایسے ہی نہیں کہا, یہ وہی صدیق اکبر ہیں جس دن کلمہ پڑھا تھا اسی دن 40,000 درہم و دینار لا کے مصطفیٰ کی گود میں رکھ دیے, کہا یہ میرے پاس ہے, لے لو, آقا اور دین کا کام اور آگے بڑھا دیجیے. پھر بھی کئی آہستہ بول رہا ہے پتر ہے. اب ان باتوں کو سمجھیے ذرا. یہ صدیق اکبر, کافروں کو پتا تھا سب سے بڑی سپورٹ مسلمانوں کے نبی کو صدیق اکبر کی. جب یہ پیچھے ہو جائے گا نا تو ایسا ایسا سارے پیچھے ہو جائیں گے. اچھا وہ سارے گئے حضرت ابو بکر کے گھر, ادھر دیکھنا دروازہ کھڑا, آپ باہر آئے تو آپ نے جب دیکھا ایک تو ایک وڈا چبڑ, یار کو تھوڑی جی بات کو سمجھ بھی لیا کرو نا یار. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, یہ ہے شدت. کیوں پیر صاحب, ایک سے ایک بڑھ کے جاہل وہ اس کے دروازے پہ کھڑا. آپ نے فرمایا اے ابو جہل, تو اپنی ساری جماعت لے کے کدھر آ گیا ہے؟ یہ قوم کیسے سمجھے گی یار ہیں؟ ابو جہل تو ساری جماعت لے کے تن خیر تھے ہے. وہ کہنے لگا یار ایک مسئلہ پوچھنا ہے تجھے. کیا؟ کہتا یہ بتاؤ, ادھر دیکھو بھائی, کہتا یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے بیت المقدس, وہاں سے ساتوں آسمان, وہاں سے سارا کچھ, یہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں ہو سکتا. مانے گا؟ نہیں مانوں گا. اچھا. انہوں نے نا ایسے کہا بھئی لوہا گرم ہو گیا ہے, صدیق اکبر کو بتاؤ گے تو یہ کبھی نہیں مانیں گے, بس لوہا گرم ہے. انہوں نے کہا پھر تیرے نبی نے یہ کہا ہے. حضرت صدیق اکبر مسکرا پر فرمایا یہ ہے چگڑا نہیں ہے چگڑا. لَإِنْ قَالَهُ لَأُصَدِّقُهُ, اگر میرے نبی نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں. 3-4 بندوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. تو وہ کہنے لگے ابھی تو کہہ رہا تھا کہ کوئی بندہ کہے تو میں نہیں مانوں گا. فرمایا تم تو کسی کی بات کر رہے تھے, میرا یار کسی میں نہیں آتا, وہ اللہ کا حبیب ہے, وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. بولو نا سبحان اللہ. یہ ہے یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا میں کیسے مان جاؤں تمہاری بات جب میرے نبی نے کہا ہے. تم لوگوں کے بارے میں پوچھے, میرا نبی لوگوں میں نہیں ہے, نبیوں کا امام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہاں پر کسی کی نبض پھڑک سکتی ہے. سمر صاحب بڑی تیری نا سنیا سی, شعیب صاحب نے صدیہ بھی آئی تقریر تے ہوندہ پہ ہے, تو کہتا ہے صدیق اکبر گھر میں تھے تو صدیق اکبر مسجد میں کیوں نہیں گیا نماز پڑھنے کے لیے؟ کسی کی نبض پھڑک سکتی ہے. اور میں نے کہا انٹرنیشنل جاہل, نماز تو اسی رات فرض ہوئی تھی, وہ تو ابھی بتانا تھا, تو جب فرض ہی نہیں تھی تو مسجد میں جانا کیوں تھا؟ کہتا جی مسئلہ حل ہو گیا. ہو گیا. میں کہا ہوں اگے ٹور, آپ بھی میرے ساتھ گوڈے چھاڑو سونے, تو بیٹھا جی میں لاری دیندہ, سدھا کے بے, چوکڑی مار کے بے, او چوکڑی مارو مدینے جامع صوفی. واہ بھائی واہ, تھوڑا جا ترکڑے بندے, بہت ترکڑے. مجھے ابھی پسینہ آیا تو سمجھو ہون تقریر شروع ہوئی ہے. ذرا جا کے بیٹھ گیا. صدیق اکبر کی شان ہے نا, یہ ذرا کھل کے بیان کریں گے, اور آپ بھی کھل کے سنیے ذرا پیار کے. حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا اگر میرے نبی نے کہا تو میں مانتا ہوں. ایک کافر وہ چیخنے لگا اور کہتا یار پوچھ تو لیتا, تصدیق تو کر لیتا اپنے نبی سے, ویسے ہی تم نے کہہ دیا. اس نے کہا ان باتوں کی میں تصدیق اپنے نبی سے نہیں کر سکتا. کیوں؟ فرمایا یہ سفر پر جانا آنا یہ تو چھوٹی سی بات ہے, میں نے تو اس سے بڑی باتوں کی تصدیق کر دی ہے, اور پوچھا تک نہیں ہے کہ میرے حبیب نے کہہ دیا. میں نے جنت نہیں دیکھی, تصدیق کر دی. جہنم نہیں دیکھی, تصدیق کر دی. میں نے سدرہ نہیں دیکھی, تصدیق کر دی. میں نے رب کو نہیں دیکھا, تصدیق کر دی. جب اتنی بڑی باتوں کی تصدیق کر دی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں کی تصدیق کیوں نہیں کروں گا؟ بولو نا یار سبحان اللہ پیار کے ساتھ. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی شان اقدس ہے, اور یہ ہے حضور کا پیار میرے تاجدار صداقت کے دل میں. بولو اللہ آپ کو خیر و برکت دے. اور یہی وجہ ہے سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی,
یہ نام بھی جب آئے نا تو پیر سنے، مرید سنے، مولوی سنے، مقتدی سنے، نعت خان سنے، نقیب سنے، ہر بندے دا چہرہ ویکھیا کرو، اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھو پکا ہے۔ کیوں حضرت شاہ صاحب؟ بعض کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا نام تم بڑا لیتے ہو، اور میں نے کہا اوے ادنا حضرت، تمہیں اعلیٰ حضرت نہیں سمجھ آ سکتے۔ اعلیٰ حضرت سمجھنے کے لیے بندے کو اعلیٰ ہونا بھی تو ضروری ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب پتہ کون ہے؟ مجھے ایک سید زادے نے بتایا، حضرت شاہ صاحب یہ آپ کے گھر کا ہی لنگر ہے۔ ایک سید زادے نے مجھے بتایا سمر صاحب لوگ آپ کی تقریر سنتے ہیں، اللہ نے دل موڑے تیرا کوئی کمال نہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور کہتا ہے تیرے مرشد کی نگاہ ہے۔ میں نے کہا واقعی حضرت عطار دی نگاہ ہے، میں مانتا ہوں، میرے پلے اور کچھ نہیں ہے۔ کہتا پھر لوگوں کو بتاؤ اعلیٰ حضرت سے پیار کرو، اپنے دل میں اعلیٰ حضرت کو رکھو۔ تو میں نے کہا اس کی وضاحت کیسے کروں؟ کہنے لگا لوگوں کو بتاؤ، ہو سکتا ہے کوئی بندہ اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھے، ساتھ میں صحابہ کا بغض آ جائے، اور ایسا ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، تبھی تو صدیق اکبر کو کتے بھونکتے ہیں۔ اور کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی صحابہ کے نعرے لگائے اور اہل بیت سے بغض رکھے، تبھی تو لوگ یزید کے نعرے لگاتے ہیں۔ فرمایا ان کو کہو اپنے دل میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو لے جائے۔ احمد رضا مصطفیٰ کا وہ سپاہی ہے جس دل میں آ جائے وہاں نہ صحابہ کا بغض جانے دیتا ہے، نہ اہل بیت کا بغض جانے دیتا ہے۔ اوے ان تو بولو نا سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ بولو بولو خیر ہے، او منہ گھٹی بیٹھے ہو، بولو سمجھ۔ اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ کو گال سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ گرامی قدر حضرات، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک بڑے کمال کی بات لکھی ہے، توجہ ہے؟ سناؤں؟ آپ سے پوچھا گیا سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں اور سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زہرا تاجدار حلتا مراد کل کفا۔ مولا علی کا نام آئے تو سنی یوں تڑپ جاتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ گرامی قدر حضرات، اب ہوا کیا؟ آپ سے جب سوال ہوا نا، سوال کا مفہوم بتا دوں، توجہ ادھر رکھیے گا۔ پہلا مسلمان کون ہے؟ اب لوگ اس پہ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر ہیں اور کوئی کہتے ہیں حضرت علی ہیں، حالانکہ اس کی تطبیق امام اعظم نے دی ہے۔ ایک روایت میں حضرت علی کا نام ہے، ایک میں صدیق پاک کا نام ہے، ایک میں حضرت خدیجہ پاک کا نام ہے، ایک میں زید بن حارثہ کا نام ہے۔ سیدی و سیدنا امام اعظم نعمان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جن کا کل عرس گزرا ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں جھگڑنے والی بات نہیں ہے، بالغ مردوں میں سب سے پہلے صدیق نے کلمہ پڑھا ہے، بچوں میں سب سے پہلے علی نے کلمہ پڑھا ہے، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ پاک نے کلمہ پڑھا ہے، غلاموں میں سب سے پہلے زید نے کلمہ پڑھا ہے پہلے، لیکن ترتیب یہ ہے۔ اب سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ آپ نے لڑائی ہی اعلیٰ حضرت صاحب تو لڑائی ختم ہی یوں کرتے تھے، اور امام اعظم وہ بھی مسئلے کو یوں حل کر دیتے تھے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ گرامی قدر حضرات، اب ایک بات میں امام اعظم کی نہ سناؤں تو مجھے مزہ نہیں آئے گا، ان کا ذکر بھی ہو جائے اور پھر ہم آگے چلیں۔ ایک بندے نے امام اعظم کے زمانے میں قسم اٹھا لی کہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا، توجہ ہے؟ میں انڈا قسم اٹھا لی، اب قسم تو نہیں توڑ سکتا تھا، توڑے گا تو کفارہ دے گا۔ اس کے پاس اس کا ایک دوست آ گیا، اس کی نہ جیب ابھری ہوئی تھی، اور کہنے لگا تیری جیب وچ کی ہے؟ انہیں آکھا کھانا لی شے، آکھا مینوں دے، کہندا نہیں تینوں نہیں دینی، وہ بیلی سی نا، تو کہنے لگا مینوں بھی مڑ قسم لگے کھوساں ایو، یہ میں کھاؤں گا، قسم اٹھا لی ایو کھانی ہے۔ جب اس نے نکال کے دیا تو وہ انڈا تھا۔ اب اس نے تو قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ میں انڈا کھانا نہیں ہوں، اتو دوئی قسم چاہ بیٹھا بھئی جڑی شاید تیری جیب وچ میں کھانی ہے، پھنس گیا، کھمدا تے قسم ٹوٹ دی ہے، نہیں کھاندا تے موڑ ٹوٹ دی ہے۔ دسو بھئی پھنس گیا کہ کوئی نہ پھنس گیا؟ مسئلہ چلا گیا علماء کے پاس، سبھی کہتے ہیں اے نہیں بچدا، اور جی میں سیانے آدھن یا ٹانڈے آڑی کوئی نہیں تے یا بانڈے آڑی کوئی نہیں، ہے نا ایک مثال ہے؟ بولو تو صحیح نہ یار،
یا ٹانڈے والی کوئی نہیں تو یا بانڈے والی کوئی نہیں. یہ ویسے کہاوت سنی ہوئی ہے آپ نے؟ چلو سنیے تو تسی نال سنا دو, کئی چپ کر کے بیٹھے ہیں. اب ادھر دیکھیے گا, سارے یہی کہتے ہیں. امام اعظم کے پاس گئے, آپ نے فرمایا قسم بھی نہیں ٹوٹے گی, مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ان کا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا یہ اس کی جیب سے انڈا نکلا ہے تو ظاہر سی بات ہے. اب اس نے کہا تھا جو تیری جیب میں میں کھاؤں گا تو اب انڈا تو کھانا پڑے گا. تو فرمایا کہ اس نے انڈے کا نام تو نہیں لیا تھا نا, یہ کہا تھا نا جو تیری جیب میں ہے. کہا بالکل. فرمایا اس انڈے کو رکھو مرغی کے نیچے, جب چوزا نکلے گا تھوڑا سا بڑا ہو تو حلال کر کے کھا جائے. سمجھو جو جیب میں تھا کھا بھی گیا, انڈا بھی نہیں کھایا, قسم بھی نہیں ٹوٹی. دوڑے سنن والی میری قوم, اور کدی کو کام دی گل بھی سن لئی کرو. اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو, یہ ہے امام اعظم نعمان ابن ثابت رضی اللہ عنہ. اب ذرا اگلی بات سنیے, آج موضوع ان کا نہیں ورنہ میں ان کی اور بہت ساری باتیں آپ کو سناتا. ذرا واپس پلٹیے. سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا؟ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, او بھائی تم تو سب سے پہلے کی بات کرتے ہو. اب اس جملے پر میں تو انو کوئی نہیں, اے بیکو ہاتھ میں باندھ لینا, میں نہیں پتا کہ نو سمجھ آوے تو بولے کیڑا نہ بولے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم یہ پوچھتے ہو کہ سب سے پہلا مسلمان کون ہے, میں یہ نہ بتاؤں کہ پہلے سے مسلمان کون ہے. علماء سارے سمجھ گئے, اس بات کو سمجھے. ایک ہوتا ہے پہلا, ایک ہوتا ہے پہلے سے, شروع سے, جماندروں. انہوں نے کہا وہ کون ہے بھائی؟ آپ نے فرمایا دو ہستیاں ہیں, ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے, دوسرے کا نام علی ہے. یہ شروع سے مسلمان ہیں, ہمیشہ سے مسلمان ہیں, پہلے سے مسلمان ہیں. اب دیکھا کئی چپ ہو گئے نا, میں اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہا ہوں, اعلیٰ حضرت کو پڑھ رہا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب آپ 28ویں 29ویں جلد پڑھیں گے تو پھر آپ کو لطف آئے گا نا کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے. پہلے سے مسلمان. انہوں نے کہا حضرت دلیل دیجئے. فرمایا دیتے ہیں, نوکری جو مالکاں دی دینی ہے. آپ نے فرمایا سنو, یہ عالم ارواح سے لے کر, جس کو روز ازل کہتے ہیں نا, شروع سے, ابتدا سے, عالم ارواح سے لے کر, اب ادھر دیکھیے گا, اپنی ماں کے پیٹ میں آنے تک یہ مسلمان تھے. ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر پیدا ہونے تک یہ مسلمان تھے. پیدا ہونے کے بعد سے لے کر بالغ ہونے تک مسلمان تھے. بالغ ہونے سے لے کر حضور کے اعلان نبوت تک یہ مومن و مسلمان تھے. اور جب اعلان کر دیا پھر تو دامن میں آ ہی گئے نا. اب آپ میں سے کئی یہ پہلی مرتبہ بات سن رہے ہوں گے, اچھا کہ یہ دو ہستیاں عالم ارواح سے لے کر ماں کے پیٹ میں آنے تک, پیٹ میں آنے سے لے کر پیدا ہونے تک, پیدا ہونے سے جوان, جوان ہونے سے لے کر اعلان, یہ کیسے مسلمان؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اس سارے زمانے میں مؤمن بھی تھے, موحد بھی تھے, مؤقن بھی تھے, مسلم بھی تھے, ازکا بھی تھے, اطہر بھی تھے. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ, انہوں نے پوچھا اس کی دلیل. فرمایا بھی سناتے ہیں. فرمایا نبی پاک بیٹھے تھے الیواقیت الجواہر کے اندر, علامہ عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی لکھا ہے. حضور تشریف فرماتے, آپ نے فرمایا اے صدیق, فرمایا جی آقا یہ بتاؤ, عالم ارواح کے اندر اللہ نے جب روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو صدیق اس واقعے کا تجھے علم ہے؟ اس واقعے کا تجھے علم ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے نگاہیں جھکائیں, سر جھکایا, ادب, عاجزی, احترام, پیار, محبت سے عرض کرنے لگے, آقا مجھے یہ بھی یاد ہے اللہ نے روحوں کو اکٹھا کیا, مجھے یہ بھی یاد ہے میرے رب نے پوچھا تھا, مجھے یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے بولا کون تھا؟ حضور نے فرمایا کون بولا تھا؟ کہنے لگے آقا آپ ہی تو بولے تھے. نہیں ابھی نہیں, ارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھ کے دیکھو, بڑے بڑے صوفیاء اس طرف گئے, میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں سن لو, اگر سب سے پہلے میں بولا تھا تو نبیوں کے بعد سب سے پہلے میرا ابو بکر بولا تھا. بولو نا سبحان اللہ. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ تو عالم ارواح کی بات بھی جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا کا ماننے والا کو بیٹھا ہے,
ہاں اس لیے میں نے پوچھا تھا سارے ہی ماننے والے ہیں، سنی ہو اور تاجدار گولڑا کو نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا فرماتے ہیں ادھر دیکھو، آپ سید ہیں، حضرت علی پاک کی نسل میں سے ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو آپ کو بھی پتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سے پیچھے چلے جاؤ، جب اللہ نے پوری دنیا بنائی تو کون کہا تھا نا؟ تاجدار گولڑا کہتے ہیں مینوں تک کون دا بھی پتا ہے، کون فیکون تک کل دی گل ہے۔ تاجدار گولڑا کہتے ہیں کون فیکون تے کل دی گل ہے۔ تو میں نے کہا علی کا پتر ہو 1300 سال کے بعد آئے، اگر اسے کون کا پتا ہے تو بتا پھر علی کو کس کا پتا ہو؟ عالم ارواح کے اندر صدیق ہوں یا علی ہوں، انہوں نے اقرار بھی کیا تھا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ان کا اسلام میثاقی ہے، اسلام میثاقی، وہاں پر میثاق ہوا تھا نا، بولو تو صحیح نا۔ فرمایا جب ماں کی پیٹ میں آئے نا تو تب بھی یہ مومن ہی تھے، تب بھی یہ مسلم ہی تھے، تب بھی یہ مؤقن ہی تھے، تب بھی یہ موحد ہی تھے۔ کہا وہ کیسے؟ ملفوظات شریف کے اندر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، ویسے بڑے بڑے ائمہ نے اس حدیث پاک کو لکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، فرما صدیق اپنی کوئی بات بتاؤ، اور سنانی بچپن کی ہے، اس کا مطلب ہے محفل لگی ہو تو صدیق کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے کئی نعت خان نقیب ہیں جن کو صدیق کے ایک شعر بھی نہیں آتا، میں آکھیا او شالا بگڑے بندے دا پتر بن، جے یاراں دا ذکر کر نہیں تے موڑا اہل بیت دا بھی کر، تے جے اہل بیت دا کر نہیں تے موڑ یاراں دا بھی کر۔ یہ ہے اہل سنت کا نظریہ۔ ہکو گھر نو راضی کر دے ہو۔ اب یہ فتنوں کا دور ہے نا، یہ کلپ کاٹیں گے، دیکھیں مولوی صاحب سڑ رہے ہیں، کھلک کھوتا کسے تھاراں دا نہ ہوئے تھا سڑ رہے دا پتر۔ اہل سنت کا منہج ہے ہم نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ بتاؤ بھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ یا اور ہیں جو بغیرتی کرتے ہیں، یا صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، یا صرف اہل بیت کی، جو امام احمد رضا کا غلام ہے، جو عطار کا غلام ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جو شیخ محقق کا غلام ہے، جو مجدد الفسانی کا غلام ہے، جو خواجہ اجمیر کا غلام ہے، جو غوث جلی مہر علی مولا علی کا غلام ہے، وہ نہ صحابہ کو چھوڑ سکتا ہے نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتا ہے۔ آمین۔ ترکڑا ہو تلے دیکھ۔ کو بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی محفل میں صدیق اکبر کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ حضور خود فرماتے ہیں صدیق کو یہ اپنی بات ہی سنا۔ جاگیے جاگیے ذرا، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے میرے بھائی، ادھر آئیے ادھر آئیے۔ اب اگلی بات، یہ میری طرف دیکھیں نا، بے چینی نہ کیا کریں، ہاں میری طرف دیکھیں، میں سنا رہا ہوں نا سبق آپ کو۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ بچپن کی ایک بات مجھے یاد ہے، میں بالکل چھوٹا تھا، پہلے دن میرے باپ نے میرا کندھا پکڑا اور بت خانے لے گیا، اور مجھے کہتا ہے یہ تیرا خدا ہے تو اس کی عبادت کر۔ تو میں نے کہا یہ کیسا خدا ہے جو خود ہی منہ اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے؟ مٹھے بولو کدھر کو فوت نہ ہو جاوے ہیں۔ تو یہ کیسا خدا ہے جس کو تم اپنے ہاتھوں سے یہاں بٹھا دو؟ چپ، بس عبادت کر۔ ہم نے کہا میں کیسے کر لوں بھائی؟ میں نے کہا میں تجھے کہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے چلو آپ اپنا کام کریں پھر میں دیکھتا ہوں۔ کہتا ہے میرا باپ اپنے بت کے سامنے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے، او میرے ہنج کر تو میرا ہنج کر تو میرا ہنج کر۔ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میں آگے بڑھا، میں بت کے قریب ہوا اور میں انہوں آکھیا اوے او پتھر دیا، او منہ اڈی بیٹھا ہے، ذرا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا تو کھلا۔ تو فرمایا وہ ویسے منہ اڈ کے بیٹھا، انہوں نے کیڑا بولنا ہے۔ میں تھوڑی دیر تو بعد آکھیا او مر رہے ہیں، یہ مینوں روٹی نہیں کھوائندا تے مینوں نویں کپڑے ہی پوا۔ تو کہہ رہے وہ پھر کوئی نہ بولا، کتھے بولنا سی، پتھر دا منہ وڈی بیٹھا ہے۔ میں نے پھر کہا او بیڑا گھر کوے تیرا پتھر دیا، بھئی یہ تو میرے نہ بولدا پہ ہے، نہ میں نے روٹی دینا ہے نہ کپڑے دینا ہے، تو چلو انج کر میں ہن تینوں ماروںا وٹا۔ وٹا سمجھ دے ہو کہ یہی تھے بھی بیٹھے نے جی میں ہلا اڑ دے وٹے ہوندے نے، بولو تو صحیح نہ یار ہے۔ میں تینوں مارنا ہے وٹا،
روڑا پتھر تے جے تو خدا ہے تو مڑا اپنے آپ نو بچاویں. آپ کہتے ہیں میرا ابا اپنے کاموں میں مصروف تھا, میں باہر گیا ایک چنگا پتھر اپنے ہتھی چکیا جنہ کہ میرے ہتھی آؤندا سی. توجہ ہے, فرنٹ سیٹوں والوں کی زیادہ باری ہے. کہتے ہیں جب میں لے کے آیا تو میں پھر انہوں آکے بس تکڑا ہو جا. کہتے ہیں میں نے مارا نا زور کے پتھر, او جڑا بت ہا او دا منہ بھی پاٹ گیا, نک بھی پاٹ گیا تے متھا بھی پاٹ گیا. توجہ ہے او پیر بھائی او تیری آنکھ کے چھوڑ گیا سدھا ہو کے بنے اچھی بولو سبحان اللہ پیار دے نال. بیڑا غرق کر کے رہ دیا. بڑا زوردار جناب کھڑاک آیا. باپ نے جدو اکھاں کھول کے انہوں کو ہوئے 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 خدا دا تراڑا کٹ دیتے ہی نہیں. توجہ فرمائی آپ نے اے خدا دا پتھر دا ہے, میں روڑا مارے تے دا حشر ہو گیا ہے. کہتے ایک میں آکے ایک تھپک ماری, ایک میں مجھے پکڑنے لگا, میں بھج گیا. بھاگتے بھاگتے اپنی ماں کی گود میں بیٹھ گیا. تو میرا باپ آ کے کہنے لگا تو بڑا کہتی تھی میرا لال ہے, میرا چاند ہے, میرا فلانا ہے, میرا ڈھمکانا ہے, دیکھو آج اس نے ہمارے خدا کا کیا حشر کیا. کیا کیا؟ اس نے کہا پتھر مار کے بیڑا غرق کر کے آ گیا ہے. تو فرماتے ہیں میری ماں نے کہا تھا اور جب اسے بت خانے لے جانا تھا مجھ سے پوچھتا تو صحیح, پہلے دن ایسے ہی بازو پکڑ کے لے گیا ہے. میں تمہیں بتاتی اس کی شان کیا ہے. جب بھی میرے یہ پیٹ میں آیا تھا, میں کسی بت کے سامنے جب جھکنے جاتی تھی یہ میرے پیٹ میں ایسی شکل بناتا تھا, مجھے کسی بت کے سامنے جھکنے ہی نہیں دیتا تھا. جس کو سمجھ آئیے ذرا سبحان اللہ تو فرمائے نا. ابھی اگلی بات اس سے بھی تکڑی آنے والی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب یہ بات سنائی, توجہ ہے نا, تو ایک شخص نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ اسے یہ بات یاد ہو, اتنا بڑا کارنامہ کرے. اللہ نے اسی وقت جبرائیل سے کہا جبرائیل جلدی جا, صدیق کی صداقت کا مسئلہ ہے. حبیب کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے جتنا واقعہ ابو بکر نے سنایا ہے یہ سچا ہے, اللہ بھی اس کی تصدیق فرماتا ہے. یہ ہیں ابو بکر صدیق. آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نا تو ماں کو بھی نہیں جھکنے دیتے تھے. بعض کہتے بچہ پیٹ میں ہو تو کیسے اس کو پتہ چل جاتا ہے. میں کہا او چھوڑیا, ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات, تھوڑا سا میرے اپنے یہ الفاظ ہوتے ہیں اور میری یہ مجبوری نہیں ہے, میرا ایک ذوق ہے. میں کراچی میں ہوں تو تب بھی بولتا ہوں, بلکہ کراچی والے مجھے پرچی لکھ کے دیتے تھوڑا پنجابی سناؤ. میں نے کہا سمجھ تو نہیں آئے گی. کہہ رہا چس آئے گی. آپ چس آنے ہو چس آئے گی. میں کہا چس دا بھی رڑا کر دندے ہو, لیکن بہرحال مجھے سنانا پڑتا ہے, یہ ایک ذوق ہے. میں کہا اے چھوڑیا گال سن تکڑا ہو کے, توجہ ہے, تھکے تو نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, سب کچھ پتہ تھا. آپ کو پتہ ہے حضرت خواجہ معین الملت والدین والحق, معین بے کساں, عطا رسول فی الہند, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا اور اس میں اللہ نے روح پھونکی 4 ماہ کے بعد تو مجھے پتہ چل گیا. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا جب بھی اللہ نے روح پھونکی اسی وقت میرے بیٹے نے میرے پیٹ میں اللہ کا ذکر کیا اور میں نے سن لیا. حضور غوث پاک فرماتی ہے میری ماں جب چھینک آتی الحمدللہ کہتی تو میں پیٹ میں سے یرحمک اللہ کہا کرتا تھا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, سورج جب سجدہ کرتا تھا اس کی پیشانی جب زمین پہ لگتی تھی تو میں اپنی ماں کے پیٹ میں اس کی پیشانی لگنے کی آواز بھی سن لیا کرتا تھا. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. گرامی قدر حضرات, پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی یہ اعزاز تو ملتا ہے نا. لو جی ہوں میرا خیال ہے ٹائم تہاڈا ہو گیا ہے جڑا تسی ڈھلے, ہاں بالکل ٹائم تہاڈا ہو گیا ہے. لو قاری صاحب آخری ٹائم جو آپ نے دیا تھا وہ ہو گیا ہے آپ کا. بس میں 2-4 منٹوں میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, زیادہ دیر آگے نہیں جائیں گے. آپ کا امتحان میں نہیں لینا چاہتا. بیٹھے ہو ترکڑے ہو کے تب آؤ مدینے میں.
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں، یہی واقعہ سیم حضرت علی کے ساتھ بھی ہے. آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا، آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، وہ بھی کہتے ہیں علی جب میرے پیٹ میں تھا، جب میں کسی بت کے سامنے جھکنے لگتی تھی، علی ایسی صورت بناتا تھا، مجھے جھکنے نہیں دیتا تھا. تو میں نے کہا جو پہلے سے مسلمان ہو ان کا یہی حال ہوتا ہے. اور سنو، جب آپ پیدا ہو گئے صدیق اکبر اور جوانی کی عمر میں قدم رکھا، کبھی بھی نہ شراب، نہ بدکاری، نہ بت کے قریب گئے. مولا علی بھی نہ شراب، نہ بدکاری، نہ بت کے قریب گئے، ستھری زندگی. میں نے کہا جو شروع سے مسلمان ہو ان کا یہ حشر ہوتا ہے. لیکن سنیے، اے جڑی میں ہون ونڈ کرن لگے ہاں، اے کوئی تفضیلی مولوی نہیں جے کر سکتا. ایتھوں تائی سناؤندے نے، اگلی لائن آلہ حضرت دی نہیں سناؤندے. میں تو اگلی لائن بھی سنا، اعلیٰ حضرت نے نہ لکھی ہوئے، میں ذمہ دار ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر بھی صدیق ہیں، حضرت علی بھی صدیق ہیں، دونوں سچے ہیں، ہر دور میں سچے ہیں. لیکن ان دونوں میں صدیق اکبر کون ہے، یہ آپ نے سوال اٹھایا. صدیق دونوں ہیں، بڑا صدیق کون ہے؟ فرماتے ہیں بڑا صدیق ابو بکر ہے. کیوں؟ فرمایا کہ حضرت علی جب پیدا ہوئے تو انہوں نے 7 سال کی عمر کے بعد کلمہ پڑھ لیا تھا، ایک روایت میں 10 سال. صدیق اکبر جب پیدا ہوئے تو 37.5 سالوں کے بعد کلمہ پڑھا. تو فرمایا علی کی زندگی جہالت کے لوگوں کے درمیان جو بسر ہوئی وہ تھی 7 سال کی یا 10 سال کی. ابو بکر کی تقریباً 40 سال کے لگ بھگ، جو 7 سال بتوں سے بچے اس کا اگر کمال ہے تو جو 40 سال بچے اس کا کمال کتنا ہے؟ تو کہتے ہیں بڑا کمال تو ابو بکر کا ہے. فرمایا اس لیے تو صدیق اکبر ابو بکر ہے. اب تو بول دو نا سبحان اللہ، میں کیا کہہ رہا ہوں. اب سمجھ آئیے صدیق اکبر کیسے ہیں. ان کا زیادہ وقت گزرا ہے، تقریباً 38 سال کے قریب آپ بچتے رہے ہر چیز سے. تو فرمایا صدیق اکبر تو یہ ہوئے نا. توجہ ہے کوئی نہیں ہے جناب؟ میں نے پہلے کہا تھا اعلیٰ حضرت کا غلام یہ بتا سکتا ہے، 2 نمبر بندہ یہ بات نہیں بتائے گا. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اور سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں نا ان پاکوں کی شان کو بیان کیا اور کمال کر دیا. ادھر دیکھیے گا، دیکھیں گے تو آپ کو سناؤں گا نا. نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لے کے آئے، جا کے سنیں گے؟ گوڈے چھاٹ بھی سونے ہاں، تکڑا ہو کے بیٹھ بھائی. ادھر دیکھو، آپ اپنے گھر سے باہر آئے، سارے بندے غور سے سنیں. ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا بازو، ایک ہاتھ میں صدیق کا بازو ایسے پکڑا ہوا ہے. بڑے خوش آ رہے ہیں، صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، واہ بھائی واہ، نبی پاک ماشاءاللہ بڑی محبت دلال تشریف لے آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا یہ جیسے آج مجھے دیکھا ہے نا کہ میرے ہاتھ میں یہ میرے غلام ہے اور میں بڑا خوش آ رہا ہوں، اس منظر کو یاد رکھ لو، ایک مرتبہ تم نے پھر دیکھنا ہے. یہاں کوئی اگر دائیں بائیں تیرے بیٹھا ہے نا جو کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں، تو اس کا ذرا کندھا ہلا اور نواک سمر صاحب دی گال سن، ترکڑا ہو کمڑیا. پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا ہکذا نبعث یوم القیامہ. فرمایا اسی طرح میں قیامت کے دن آؤں گا، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر ہوگا، میرے دوسرے ہاتھ میں عمر ہوگا. کوئی نہیں پتا قیامت کب آئے گی. اب میں کہا چوڑ ملا، میرا خیال ڈھلے پہ گیا تو انہوں تقریر میں نہیں سنا. واہ بھائی واہ، اچھی بولو آج چاہ کے پھر اگلی گال سنا میں. واہ بھائی واہ. وہ جیڑا کمڑا بیٹھا تکڑا ہوئے، تو کیا نبی دی شان بیان کرنا ظالمہ؟ کلمہ بھی پڑھنا تے نبی دا علم نہیں مندہ، ڈوب کے نہیں تو مردا. تم ہی مولوی ہیں، آئے افسوس ہوئے تیرے جمن تے، تو نبی دے علم دا منکر ہے ظالمہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں اٹھوں گا، میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر ایک میں عمر ہوگا. بتا غیب کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو اللہ نے بتا دیا. اب ماشاءاللہ وڈ کے مرنی ایو عقیدہ تے ساڈا ہے، جے رب دس دے وے تے کمال ہی کمال ہے.
اب کئی آ گئے نبی کو نہیں پتا ہے. چپ بھائی چپ, میں آ گیا تینوں کہنے آ گیا نبی کو نہیں پتا ہے. اپنی بکواس بند کر. ہے زمانے کا جاہل, ڈیزل پہ چلنے والے. اور سنیو تسی تا 11ویں تے چل دے ہو, تسی تا بولو نا. اور اٹھا قرآن مجید کا 4تھا پارا, جنگ بدر والا واقعہ کھول, پڑھ ساری تفسیریں. اور اٹھا بخاری, اگر اپنی اماں کا دودھ پیا ہے تو بدر والا واقعہ کھول. میرے نبی نے ایک دن پہلے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر لکیر لگا دی, یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں امیہ مرے گا, یہاں فلاں مرے گا. آج ملا رمضان شریف میں جنگ بدر بیان کرتا ہے, نبی دا علم غیب تیرے پیو بیان کرنا ہے, کر بیان دے دی طرح. اوہ ہاتھ چاہ کے بولو سنیا ڈھلے نہ پو. کمال علی گل ہے یار. تو کی سمجھیا کہ آل حضرت غلام مک گئے نے؟ مولانا اپنی اوقات میں رہ کے بات کرو. جب حضور کی بات آئے گی تو ہم 1 منٹ سے پہلے ممتاز قادری بن جاتے ہیں. بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. توجہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں قیامت والے دن ایسے ہی آؤں گا, میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر ہوگا, میرے ایک ہاتھ میں عمر ہوگا. دسو بھی قیامت کی خبر نبی نے دیتی کہ نہیں دیتی؟ اے پھر علم غیب تا نہ ہویا تے جڑا نہیں مندہ مڑ سٹ ہو دے ایک دار وقت تینوں شرم نہیں آتی گوڑیا روٹیاں کھا کے حرام کرنا ہے. میرا موضوع ہوتا نا تو میں اس سے دستا یہ کیا موضوع ہے, لیکن میں نے صرف اشارہ دیا ہے. لیکن سنیے, نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے مثال کیوں دی؟ توجہ ہے نا؟ شاہ صاحب میں آپ کی توجہ چاہ لیتا ہوں, حضرات علماء جتنے بیٹھے میں آپ کی توجہ چاہ لیتا ہوں. علامہ شعیب اعظم صاحب بیٹھے ہیں, ان کی توجہ چاہ لیتا ہوں. ہمارے بھائی صاحب آئے, رحمت اکبر صاحب, یونس صاحب, ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم کی علماء, میں نام نہیں جانتا, موافی کا خاص گار ہوں. اپنے علماء کی جو سید العقائد, سید الاعمال, سید الافعال ہوں, ان کی قدر بھی کیا کریں. سمجھ آئی نا؟ ورک مہنگا ہو گیا, کتابیں لے کر دیں, عید شبرات 2-2 لاکھ روپیہ خدمت کرو, ہر سال عمرے تے بھی گلو. کئی بندے این کر دیں, میں کہا کی ہوئے تو اپنے پلیوں دینے نے خدا کا ہے کیوں حضرت جی؟ اپنے علماء کو نا تھوڑا سا خوشحال بھی دیکھ لیا کرو. ایتھے تے امام صاحب موٹر سائیکل دا ٹائر پوالنا تو نیا ڈلوا لیا ہے. انسان بنا کریں, خدمت کیا کریں. یہ اکثر ایسا ہوتا ہے اور میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں تاکہ کسی ایک کو سمجھ آ جائے اپنے عالم کی قدر کر لے تو اور کیا چاہیے مجھے. سمجھ آ رہی ہے؟ پیار محبت بڑھایا کریں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی جو پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور چوک میں کھڑے ہو کر بک بک بھی کرتے ہیں. اور ظالمو کوفی تو نہ بنو. ہوں ڈلے پہ گیا نہیں, ہوں ڈلے پہ گیا نہیں. تو یہ جی بسم اللہ او چھڈو پرے, ٹیشو بھی بعد لے لے دیں. حضور تبرک ہے, میں کہا تو پسینے چی تبرک لبے مر رہے ہیں. یہ صاف کرنے بعد اس کو تبرک نہ سمجھا کریں. میں ٹھیک ہے جانے دے, پھر ساڑھے ور کے طالب علم دا کی تبرک ہوں. ادھر دیکھیے جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں, اپنے علماء کی قدر کریں گے نا؟ ہاں مہربانی فرمایا کریں بالکل پیار محبت کے ساتھ. ہاں اگر آپ دیکھیں نا کہ عالم دین ہمارے میں کوئی کمزوری ہے کسی اعتبار سے بھی, تو ان کو اپنا بیٹا یا بھائی سمجھ کے کہا کریں. چوکاں کھڑے ہو کے بک بک کرنے کی لوڑ ہے بھی 10 مہینوں نمازاں پر بات کر دے ہو, یہ مسئلہ حل ہو جاسی. کمال علی گل ہے. چنگا خون کدی بھی اپنے صحیح امام دے خلاف نہیں یہ ہوندا, سمجھ آ. لیکن میں اپنے جتنے بھائی بیٹھے نا انہوں بھی گزارش کراں گا, تسی بچے بھی پڑھایا کرو تے جناب جمعہ بھی مطالعہ کر کے پڑھایا کرو, بھاویں آدھا گھنٹہ تقریر کرو لیکن نمی کرو, ٹھیک ہے نا جی. اخلاقیات اپنی اچھی رکھو, اپنی نظریں جھکا کے ٹریا کرو. کوئی زیادتی بھی کر جاندہ تے اللہ دی رضا واسطے پی جاؤ, انہوں آپ پہ ہی اگلے ہفتے پتہ لگ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تے نال اے بھی گل ہے, ایک کوئی زیادہ رولا ہوندا جی مولوی صاحب نا زور دیاں سنتا ساڈے سامنے نہیں پڑھ دے,
تے سنتا ہی نہ دے سامنے پڑھیا کرو، مولویاں دیاں سنتا ہی تو وے دینے زومانہ جملہ بولا ہے میں نے، کیوں حضور ہے اس واسطے نہ سنتا پڑھیا کرو۔ اب بیٹھے ہو کئی خوش ہو گئے جناب۔ جو بات آپ کے کہنے والی تھی آپ کو بھی کہی، اور جو ان کے کہنے والی تھی ان کو بھی کہی ہے۔ بہرحال پیار کے ساتھ رہا کرے، سنی بندہ مل جائے نا اور پڑھا لکھا مل جائے، دید کیا کرے، نسلیں سنور جاتی، ضروریات بھی پوری کیا کریں۔ اور جو دور دراز علاقے سے آئے ہیں مدنی چینل دیکھا کریں، یہاں کے لوگ مدنی چینل دیکھا کریں، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ حضرت عطار کے دامن سے جو لپٹ جاتا ہے خوشبو والا بن جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ میں چونکہ ان کا مرید ہوں، یہ دا بندہ کھاوے ہو دے گیت نہ گاوے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ اور میرے مرشد نے تو ماشاءاللہ کام ہی ایسا کیا ہے، ایسا سپرے کر دیا، ہر قسم کا کھٹمل، ہر قسم کا لال بیگ، ہر قسم کی سنڈی، ہر قسم کی ایرانی اور لشکری سنڈی، وہ ساری ننگی ہو گئی ہے، باقی کھرے سنی بچ گئے۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ گرامی قدر حضرات، اپنے علماء کے ساتھ ضرور تعاون کریں گے۔ ہاتھ پکڑاؤ، دائیں بائیں سے ہاتھ پکڑ کے مثال دی، ابو بکر عمر میرے ہاتھ میں ہو گئے۔ کیوں؟ سنو، ایک بات یہ واضح کی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے حضرت علی کا ہاتھ کھڑا کر کے کہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں نے کہا اگر علی کا ہاتھ پکڑ کے یہ بات کی تھی، سنی اسے بیان بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے، اللہ کی قسم ہے بخل نہیں کرتا، سینہ چوڑا کر کے بیان کرتا کہ نبی نے کہا ہے۔ میں نے کہا اگر علی کا ہاتھ نبی نے پکڑا تھا وہ تمہیں یاد ہے، ابو بکر و عمر کا بھی پکڑا تھا، یہ تمہیں یاد کیوں نہیں ہے؟ اس بات کو سمجھو، سنی دونوں کو بیان کرتا ہے۔ نمبر 2، ہاتھ پکڑ کے مثال پتہ کیوں دی تھی؟ ادھر آخری بات ہے اور اس کے بعد آپ کو چھٹی، ادھر دیکھیے میری طرف۔ نہیں وہ نہیں ہوگی، ککھ بھی نہیں ہوگا، تقریر مک دی تو میری جانیاں بھی کیا ہے۔ ادھر دیکھنا بھائی گرامی قدر حضرات، اب ہوا پتہ کیا؟ نبی پاک نے جو ہاتھ پکڑ کے مثال دی نا، پتہ کیوں دی تھی؟ آپ جاتے ہیں کسی وڈیرے کے ڈیرے پر، آپ جب جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے عمومی طور پہ انہوں نے کتے رکھے ہوتے ہیں، وہ کتا بھونکنا شروع کر دیتا ہے، بھونکے گا تو صحیح ہے جو کتا، مٹھے بولو کہ دیں فوت نہ ہو جاؤ، اچھا کم بھونکنا ہے، اچھا ہو سکتا ہے وہ تمہیں کاٹنے اور وڈن واسطے بجدا ہے، بندہ نہ بج کے اپنی گڈی بہ جائے، کتا پی گیا مینوں، فون کرتا ہے چوری صاحب نے، چوری صاحب میں تیرے بوئے تے کتے پی گئے، انہیں آخیا ہوں جدوں آویں میں ہی دسی، اسی آ کے سویرے آنا کنے بجے؟ 4 بجے اسی گئے، چوری باہر کھلوتا جاندے ہی کتا بھی ویکھدا پیا کہ کل والا بندہ آ گیا ہے، لیکن مینوں وڈن نہیں پیا، چوری صاحب نے نہ آ کے میری باں پھڑ لئی ہے، او کتا جڑا کل مینوں وڈن آندا پیا سی اج میرے پیر پیا چٹدا ہے، ہو میں کیا کتے آ کل تا تو مینوں وڈن آیا اج پیر چمنا، انہیں آخیا میں کتا ضرور ہاں پر اتنا مینوں پتہ ہے جڑا مالک دیاں باواں چ آ جائے پھر انہوں وڈنا نہیں چاہیدا۔ اوے ابو بکر عمر نبی نے ہاتھ تے پھڑ کے دسیا ہے، او لوگو جے ابو بکر عمر میرے ہاتھ دے وچن، او جے کتا نہیں بھونکدا تے بندیو تسی بھی تے نانو نانا بھونکو نا۔ اونچا بولو سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ۔ جی کیا کہہ رہے تھے؟ ہو گیا بس۔ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی مناظرہ تھا اس کی بات سنا دے، میں نے 9:30 دا ٹائم دیتا سی، میں تو 10:40 تے تقریر شروع کی تھی، تو تسا لیڑی اے شکر کرو 1 منٹ نہیں سی بنتا، لیکن میں مڑ 1.25 گھنٹہ سنائی بیٹھا، کیونکہ قاری شعیب نے بڑی محبت دے نال بلایا سی۔ میں ایتھے ہی اپنی تقریر نو ختم کراں گا تے جناب دے نال گزارش کراں گا اپنے عقائد نو بھی سمجھو اور نال ہی نال فتنیاں دا دور ہے، انہاں فتنیاں تو بھی بچو، درود و سلام دی پابندی کرو، نماز دی پابندی کرو، قرآن دی تلاوت کرو، جمعہ ٹائم تے آ کے پڑھیا کرو، نبی پاک علیہ السلام دے نال جتنا ہو سکتا ہے پیار کرو، اللہ تعالیٰ ساڑی دنیا بھی بہتر فرمائے، ساڑی آخرت بھی بہتر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام کے لیے کھڑے ہو۔